ہماری زندگی کے سفر میں یاد رکھیے گا، ہمیں کچھ تحفظ چاہیے۔ یہاں اسباب کا اختیار کرنا ہے کہ کھڑکی بند رکھ، دروازہ بند رکھ، کوئی سوراخ ہے وہ بند رکھ۔ اسباب کے بعد بھی ہمیں وہ آنکھ بھی چاہیے جو اس آنکھ کو دیکھ رہی جس کو ہم نہیں دیکھ رہے۔ وہ اللہ کی طاقت بھی چاہیے، اور اللہ کا امر بھی چاہیے، اور اللہ کی رحمت اور عطا بھی چاہیے، جس سے ہم حفاظت کے نظام میں آ سکے، تحفظ کے نظام میں آ سکے۔ اب سنیں، میں نے اب تک سورۃ الماؤن کو جہاں جہاں آزمایا، اس کے تجربات میں نے دیکھے، سنے، بتائے۔ میں پھر کہہ رہا ہوں، دیکھے، سنے، بتائے، اس کے تجربات، اس کے کمالات، اس کے فائدے، اس کی تاثیر، جو اچھا ریکارڈنگ میں بھی اس کی تاثیر، لیکن جو خود پڑھنے میں ہے اس کی طاقت اور ہے۔ وہ یہ ہے کہ جتنے بھی حشرات ہیں، کیڑے ہیں، مکوڑے ہیں، کھٹمل ہیں، پسو ہیں، جوئیں ہیں، چھپکلیاں ہیں، کاکروچ ہیں، یہ جتنے بھی ہیں تحفظات ان چیزوں میں، یہ سارے کے سارے میں نے دیکھا کہ اس سے چیزیں دفع ہوتی ہیں، دور ہوتی ہیں۔ چوہے ہیں، سانپ ہیں، بچھو ہیں۔ میں صحرا میں بیٹھا تھا، مارچ کا مہینہ تھا، میں بہت دیر بیٹھا رہا، میرے نیچے کھیس تھا، ٹیڑھا میڑا پڑا تھا، میں وہیں بیٹھ گیا، جھونپڑے میں بیٹھا تھا۔ اس کے بعد جو اٹھا، انہوں نے کھیس اٹھایا تو ایک بہت بڑا کن کھجورا تھا، اور جس کے بارے میں انہوں نے کہا جی یہ کاٹے تو بندہ اسے مر جاتا ہے۔ کون سی طاقت تھی جسے اس نے کہا تو پڑا رہے، بیٹھا ہوا ہے؟ وہ کون سی طاقت تھی؟ میری کرامت نہیں تھی، وہ اللہ کے نام کی طاقت تھی۔ الامر للہ، الفوق للہ۔ ایک تو اس پہ میں نے اس کو بہت زیادہ دیکھا، اتنے ایسے بچے ہیں جن پہ جوئیں ہیں سر میں، کتنے گھرانے جہاں کھٹمل ہیں، پسو ہیں۔ اس کو بہت زیادہ پڑھ کے پھونکنا، پانی پہ پڑھ کے، چیزوں پہ پڑھ کے، رائی پہ پڑھ کے پھونکیں اور اس کو بکھیرنے۔ ایک تو اس میں بہت فائدہ ہوا۔ دوسرا سورۃ الماؤن کا گھریلو جھگڑوں، نفرتوں میں بہت فائدہ دیکھا۔ یہی چیزیں ہیں، میرے آقا نے فرمایا تیرے گھر میں شیطان ہے، جا اس لاٹھی سے اس کو مار کے نکال۔ ہماری نظروں میں تو وہ سہ ہے، اور سہ جو ہے وہ درختوں کی جڑوں کو کھاتی ہے۔ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو میں نے دیکھا، سہ کے لیے بڑے فکر مند رہتے تھے۔ پھر وہ کچھ لوگ ہوتے ہیں ان کے پاس کتے ہوتے ہیں سدھائے ہوئے، وہ پیسے بھی لیتے ہیں، سہ کو مارتے بھی ہیں، وہاں سے چھیل کے اس کو پکاتے ہیں، حالانکہ یہ حرام ہے، اس کو پکاتے ہیں اور کھاتے ہیں۔ ایک دفعہ مجھے یاد ہے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو گولیوں سے مروایا، نکلتی باہر صرف رات کو ہے، دن کو کبھی نہیں نکلتی۔ پھر اس نے دو راستے بنائے ہوتے ہیں، ادھر سے نکلتی ادھر سے راستہ ہے، اس میں پانی جتنا ڈالو اس کی نہیں پتہ نہیں کہاں گم ہو جاتی۔ اب ہماری مطابق تو یہ سے ہے، کانٹے دار، اور میرے آقا کیا فرما رہے ہیں، میرے حضور کیا فرما رہے ہیں؟ شیطان ہے، یہ لاٹھی لے اس کو گھر سے نکال۔ اور گیا تو ایک کونے میں تھی وہ، انہوں نے لاٹھیاں ماری، اس کو گھر سے نکالا، گھر سے نکالا۔ سورۃ الماؤن 7 بار پڑھ لیں، ہر نماز کے بعد 7 بار پڑھ لیں، چاہے صبح شام۔ اس کی ریکارڈنگ لگائیں، مسلسل دن رات چلتی رہے۔ ایک میرا مشاہدہ ہے، آپ کا بھی شاید ہوا ہو۔ ایک تو 27 کا جو تعویذ ہوتا ہے، ایک گم ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ میرے پاس ایسے واقعات ہیں کہ گلے میں چمڑا ہے، اس کے اندر تعویذ نہیں ہے، یا خود چمڑے سمیت رکھا، دیکھا، کہاں گم ہو گیا۔ ایک تو یہ واقعات میں سال سے سن رہا ہوں، اور دوسرا کیا بات کر رہا تھا، بولے کس چیز کا مشاہدہ؟ گھریلو جھگڑے، اور کیا بتا رہا تھا؟ ہاں جی، ایک چیز میں اپنے مشاہدے میں بتا رہا تھا، غور سے سنیں۔ ریکارڈنگ اکثر خراب ہو جاتی ہے، MP3 چیزیں ٹوٹ جاتی ہیں، پھٹ جاتی ہیں۔ سورۃ بقرہ ہو، افحسبتم الرحمن ہو، یا سورۃ الماؤن ہو، پھر اس کا تحفظ بھی کرنا پڑتا ہے، پھر اس کو بدلنا، مرمت وغیرہ کرنی پڑتی ہے، پھر اس کے اوپر بھی کچھ چیز پڑھنی پڑتی ہے، کیونکہ یہ وہ چیزیں ہیں جو آگ لگاتی ہیں، اور یہ وہ چیزیں ہیں جو ان کو نکلنے پہ مجبور کرتی ہیں، مرنے پہ مجبور کرتی ہیں، جلنے پہ مجبور کرتی ہیں۔
یہ وہ چیزیں ہیں مجبور کرتی ہیں، اور یہ حقیقت ہے۔ سورۃ الماؤن کا ایک اور تجربہ دیکھا، اولاد دیکھیں کہ اگر اس کے لہجے میں، اس کے لفظوں میں، اس کی چال میں، اور اس کے دن رات میں دیکھیں کہ وہ بہک رہی ہیں اگر زندگیاں اس کی، تو وہاں سورۃ الماؤن ساتھ دیتی ہے، بہت ساتھ دیتی ہے۔ میں ڈیرہ اسماعیل خان میں گیا، سخت سردی تھی، اس کے آگے ایک گاؤں میں گیا۔ گاؤں جانے سے پہلے ایک درویش سے ملاقات میں نے کرنی تھی۔ یہ 2002 کی بات ہے غالباً، تو 2002 کی بات ہے، رمضان تھا اور سخت سردی تھی، رمضان تھا۔ تو ایک گاؤں میں جانے سے پہلے میں ایک دکان پہ گیا اور بہت سارا سامان میں نے لیا، گاڑی میں رکھا۔ جہاں جا رہا تھا سفید پوشاک بھی تھے، سامان لیا بہت سارا، وہاں چلا گیا۔ وہاں ایک صاحب ملے مجھے، انہوں نے بتایا نا کہ یہ ان کا پیشہ، اپنا پیشہ کیا نام ہے، شعبہ، یہ وظیفہ تعویذ۔ تو وہ پٹھان آیا میرے پاس، تو مجھ سے کہنے لگا یار آپ پیر صاحبہ ہمارا ایک کام کر دے گا، ہمارا ایک کام کر دے گا۔ میں نے کرے گا، ضرور کرے گا۔ یار ہمارا جو بی بی ہے نا وہ ہم سے بہت لڑتا ہے۔ میں نے کہا یار تم غصہ کرتا ہوگا نا، او یار وہ تو ہمارا پٹھان ہے نا، وہ کرے گا، تو بی بی کیوں لڑے، وہ تو ہم پٹھان ہیں۔ یہ ہمارا بابا بیٹھا ہے، وہ کہتا ہے سارے دورانی تو نہیں، یہ بابا کہتا ہے کہ 40 سال بابا کیا سوائی، 40 سال کے بعد کہتے ہیں نیم پاگل، اور 60 سال پورا پاگل، اور 77 کتنی عمر ہے، 75 سال، کہہ رہا میں پٹھان 15 سال اوپر ہو گیا ہوں۔ سارے نہیں، یہ اپنی بات کہہ رہے ہیں، کہہ رہے میں ہوں دورانی پٹھان، 40 سال کے بعد نیم پاگل، 60 سال کے بعد پاگل، اور 15 سال اوپر ہو گئے، سارے تو نہیں ہیں، میں سب کی بات نہیں کر رہا۔ ان دورانی پٹھانوں کا برے صغیر پہ ایک احسان بھی ہے۔ احمد شاہ ابدالی جو تھے یہ دورانی پٹھان تھے۔ ابدالی اس لیے کہتے ہیں کہ ایک ابدال نے، ایک وقت کے ولی اور ابدال نے ان کی پیشین گوئی کی تھی، بشارت دی تھی، ایک لمبا واقعہ ہے، وہ بھی دورانی تھے۔ اچھا وہ کہے گا، میں نے اس سے کہا، میں نے کہا آپ لڑائی یار ہم غصہ کرے گا، ہم پٹھان ہیں، تو میں نے کہا اللہ کا بندہ پھر رد عمل بھی ہوگا، کہہ رہے نہیں وہ ہمارا لڑائی کرے گا، ہمارا بیوی ہمارے ساتھ لڑائی کرتا ہے، تو ہمارا وظیفہ بتائے گا، ہم پڑھے گا۔ تو میں نے اسے کہا، میں کہا ایسا کریں، آپ سورۃ الماؤن آتی ہے، کہ نہیں آتی، یاد کرے گا، پکا یاد کرے گا۔ میں نے کہا اس کو سارا دن پڑھو، تمہارا مسئلہ حل ہو جائے گا، کہہ رہے ٹھیک۔ میں نے ان سے کہا جو ساتھ بیٹھے تھے، میں ان کو آپ یاد کرا دیجیے گا، انہوں نے اس کو یاد کرا دیا، بات ہوئی ہو گئی۔ میں اگلے سفر میں چلا گیا، سفر میں گیا تو کچھ ہی عرصے کے بعد وہ صاحب آئے جنہوں نے یاد کرایا تھا، پٹھان تو مجھے نہ ملا، وہ مسلسل ملتے رہے جن کے ہاں میں مہمان بن کے گیا تھا، سفید کچھ لوگ نیک۔ میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا پٹھان کا کیا مانا، کہہ رہے پٹھان بڑا خوش ہے، کہہ رہے میرا غصہ بھی ختم ہو گیا، بیوی کا بھی ختم ہو گیا۔ کہنے لگے ایک دفعہ خوش ہو، کہنے لگا یار ہم بہن بھائی بن گئے، خدا کا خدا کھانا خرابا، میں ایسا حیران ہوا۔ اچھا میں حیران، میری زندگی کے تجربات میں پٹھان کی بات آئی، آپ یقین جانیے ان کے اندر صحابہ کی صفات ہے، مہمان نوازی میں، شجاعت میں، صاحب میں نے بہت چیزیں گنی ہیں پٹھانوں کے ساتھ، میری زندگی کا ایک وقت گزرا ہے، ان کے اندر صحابہ کی صفات ہے۔ ایک صحابی تھے، سفید آٹے کی روٹی کھائی اور اپنے آپ کو کہنے لگا موٹا ہو گیا۔ ان کے ہاں تو جو کی روٹی ہوتی تھی، موٹے آٹے کی، یہ سفید آٹا جو دن رات ہمارے پاس ہوتا ہے ان کے ہاں کہاں ہوتا تھا، اور اس جو کی روٹی نے انہیں زندگی میں فاتح بنایا تھا۔